سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ سہرگز آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ پھر مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کر کے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ سہرگز آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔
مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کرکے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا، روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی، سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کرکے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا، روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی، سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے
کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجئے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ پھر مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کرکے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا، روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی، سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجئے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ پھر مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کرکے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا، روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ
نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہو، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ سہیگز آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی، لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ پھر مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کر کے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے کو اس کی پڑھائی جاری رکھنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے رفیق کو فیکٹری کا سپروائزر کی پوزیشن آفر کی۔ رفیق نے پروموشن قبول کر لی، لیکن اپنا پرانا لیمپ کبھی نہیں پھینکا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو رفیق نے وہ لیمپ اسے دکھایا اور کہا، بیٹا روشنی کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب آس پاس اندھیرا ہو، اور انسانیت کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہو، کبھی ایک وقت، ایک مشورہ، ایک گلاس پانی یا چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی ضرورت کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بہت بڑی روشنی بن سکتی ہے۔ سہیگز آج ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا چراغ۔ آج کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرے وقت میں کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ وہ رات کو ایک فیکٹری میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی، لیکن رفیق ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بالکل اندھیرے میں تھا۔ باہر ایک بزرگ عورت پریشان کھڑی تھی۔ رفیق نے پوچھا، امی سب ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا بجلی کا بل جمع نہ کروا سکی، آج میرے پوتے کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔
मैनेजर ने बताया कि उनका पोता स्कॉलरशिप हासिल करके यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया था। मैनेजर ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने सिर्फ एक लैंप नहीं दिया था, तुमने मेरी भतीजे को उसकी पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया था। उसने रफीक को फैक्ट्री का सुपरवाइजर की पोजीशन ऑफर की। रफीक ने प्रमोशन कबूल कर ली, लेकिन अपना पुराना लैंप कभी नहीं फेंका। उसने उसे अपने कमरे में संभाल के रखा। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो रफीक ने वो लैंप उसे दिखाया और कहा, बेटा, रोशनी की कीमत तब समझ आती है जब आसपास अंधेरा हो, और इंसानियत की कीमत तब पता चलती है जब वो किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाए। जरूरी नहीं कि नेकी करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हो। कभी एक वक्त, एक मशवरा, एक गिलास पानी या छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद पैदा कर सकती है। आज की कहानी में सिखाती है कि किसी की जरूरत को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करें। आपकी छोटी सी नेकी किसी के लिए बहुत बड़ी रोशनी बन सकती है। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा चिराग। आज की कहानी में ये सिखाती है कि अंधेरे वक्त में की गई छोटी सी मदद भी किसी के लिए रोशनी बन सकती है। छोटे से गांव में रफीक नाम का एक जवान रहता था। वो रात को एक फैक्ट्री में चौकीदारी की नौकरी करता था। तनख्वाह कम थी, लेकिन रफीक हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करता था। एक रात ड्यूटी से वापस आते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा घर बिल्कुल अंधेरे में था। बाहर एक बुजुर्ग औरत परेशान खड़ी थी। रफीक ने पूछा, अम्मी, सब ठीक है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बिजली का बिल जमा न करवा सकी। आज मेरे पोते का इम्तिहान है और घर में पढ़ने के लिए रोशनी भी नहीं। रफीक के पास अपनी जेब में सिर्फ एक छोटा सा रिचार्जेबल लैंप था जो वो अक्सर ड्यूटी पर यूज करता था। उसने लैंप बुजुर्ग को देते हुए कहा, आप ये आज रात के लिए आप रख लीजिए, कल मैं वापस ले जाऊंगा। बुजुर्ग ने दुआ दी। अगले दिन रफीक लैंप लेने आया तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे लैंप की रोशनी में मेरे पोते ने पूरी रात पढ़ाई की, उसने इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ। रफीक मुस्कुराकर लैंप वापस ले गया। कुछ हफ्तों बाद रफीक की फैक्ट्री में एक नया मैनेजर आया। मैनेजर ने एम्प्लॉइज के नाम देखे और रफीक को फौरन बुलाया। रफीक हैरान था। मैनेजर ने कहा, क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने घर को अपना लैंप दिया था? रफीक ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? मैनेजर ने जवाब दिया, वो बुजुर्ग मेरी वालदा थी। मैनेजर ने बताया कि उनका पोता स्कॉलरशिप हासिल करके यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया था। मैनेजर ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने सिर्फ एक लैंप नहीं दिया था, तुमने मेरी भतीजे को उसकी पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया था। उसने रफीक को फैक्ट्री का सुपरवाइजर की पोजीशन ऑफर की। रफीक ने प्रमोशन कबूल कर ली, लेकिन अपना पुराना लैंप कभी नहीं फेंका। उसने उसे अपने कमरे में संभाल के रखा। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो रफीक ने वो लैंप उसे दिखाया और कहा, बेटा, रोशनी की कीमत तब समझ आती है जब आसपास अंधेरा हो, और इंसानियत की कीमत तब पता चलती है जब वो किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाए। जरूरी नहीं कि नेकी करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हो। कभी एक वक्त, एक मशवरा, एक गिलास पानी या छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद पैदा कर सकती है। आज की कहानी में सिखाती है कि किसी की जरूरत को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करें। आपकी छोटी सी नेकी किसी के लिए बहुत बड़ी रोशनी बन सकती है। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा चिराग। आज की कहानी में ये सिखाती है कि अंधेरे वक्त में की गई छोटी सी मदद भी किसी के लिए रोशनी बन सकती है। छोटे से गांव में रफीक नाम का एक जवान रहता था। वो रात को एक फैक्ट्री में चौकीदारी की नौकरी करता था। तनख्वाह कम थी, लेकिन रफीक हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करता था। एक रात ड्यूटी से वापस आते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा घर बिल्कुल अंधेरे में था। बाहर एक बुजुर्ग औरत परेशान खड़ी थी। रफीक ने पूछा, अम्मी, सब ठीक है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बिजली का बिल जमा न करवा सकी। आज मेरे पोते
کا امتحان ہے اور گھر میں پڑھنے کے لیے روشنی بھی نہیں۔ رفیق کے پاس اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ریچارجیبل لیمپ تھا جو وہ اکثر ڈیوٹی پر یوز کرتا تھا۔ اس نے لیمپ بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ آج رات کے لیے آپ رکھ لیجیے، کل میں واپس لے جاؤں گا۔ بزرگ نے دعا دی۔ اگلے دن رفیق لیمپ لینے آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارے لیمپ کی روشنی میں میرے پوتے نے پوری رات پڑھائی کی، اس نے امتحان بہت اچھا ہوا۔ رفیق مسکرا کر لیمپ واپس لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد رفیق کی فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا۔ مینیجر نے امپلائیز کے نام دیکھے اور رفیق کو فوراً بلایا۔ رفیق حیران تھا۔ مینیجر نے کہا، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے گھر کو اپنا لیمپ دیا تھا؟ رفیق نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مینیجر نے جواب دیا، وہ بزرگ میری والدہ تھیں۔ پھر مینیجر نے بتایا کہ ان کا پوتا اسکالرشپ حاصل کرکے یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا تھا۔ مینیجر نے رفیق کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے صرف ایک لیمپ نہیں دیا تھا، تم نے میری بھتیجے